بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ہمارے اس سے پہلے 2 ولاگز آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایشو پہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے اور یہ تلاش کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور ہمیشہ یہ ایشو ایک ایسے موقع پہ کیوں اٹھتا ہے کہ جب پختون شناخت کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے، اگر اندازاً کوئی 14-15 سال پہلے، 2010 کی اگر ہم بات کریں، جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اور اس میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا تھا، تو اس وقت بھی تحریک صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ایک اقلیتی گروہ سرگرم ہو گیا تھا۔ یہ میں لفظ استعمال کروں، اقلیتی گروہ۔ ہزارہ کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی اکثریت اس صوبے کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، انہیں صرف یہ چاہیے کہ ان کے حقوق محفوظ رہیں، ان کا پوچھا جائے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ صوبہ ہزارہ کا مطالبہ ایک متعصبانہ گروہ کا، جو ایک اقلیتی گروہ ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ جب خیبر پختونخوا کا نام رکھا گیا تو یہ اقلیتی گروہ پھر اٹھا اور حالات اتنے خراب کروا دیے گئے کہ اس میں کئی انسانی جانیں چلی گئیں، یعنی تحریک صوبہ ہزارہ والوں کو لاشیں چاہیے تھیں، لاشیں مل گئیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک صوبہ ہزارہ کے لوگ اب چھا گئے ہیں اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ میں خود ان دنوں بابا حیدر زمان سے ملا تھا، اپریل 2010 کی بات ہے، جب وہ پورے عروج پہ تھے۔ ہم ایک مقامی اخبار میں ہم کام کرتے تھے، ہم گئے ان کے ساتھ، ہم نے نشست رکھی۔ انہی دنوں پر ہم نے سید قاسم شاہ کے ساتھ، سردار یوسف کے ساتھ بھی یہی نشست رکھی، سردار مہتاب کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ہم نے یہ سب کچھ بہت قریب سے خود دیکھا ہوا تھا۔ یہی نظر آ رہا تھا کہ اقلیتی گروہ صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس اقلیتی گروہ کا انجام کیا ہوا۔ آج ہم آپ کو یہ انجام بتانا چاہ رہے تھے کہ جب یہ صوبہ ہزارہ والے جب اپنے آپ کو بہت یہ آسمانوں پہ اڑ رہے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، اس وقت مسلم لیگ نون بھی پیچھے ہٹ گئی تھی، پی ٹی آئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، دیگر جماعتیں بھی غائب ہو چکی تھیں، اور بابا صاحب کا طوطی جو تھا وہ ہر جگہ بول رہا تھا۔ کراچی تک انہوں نے جلسے کیے۔ پھر اچانک ان کی سیاست میں ایک موڑ آتا ہے اور یہی موڑ ان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں، یہ تحریک صوبہ ہزارہ کے نام سے اپنی تنظیم رجسٹر کروا کے اعلان کرتے ہیں کہ اب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی جتنے بڑی بڑی پارٹیوں، خاص طور پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کچھ نون لیگ میں چلے گئے، کوئی پی ٹی آئی میں چلے گئے، بعض قاسم شاہ صاحب جیسے لوگ وہ جے یو آئی میں چلے گئے۔ اب 2013 کا الیکشن ہوتا ہے، صوبہ ہزارہ کے نام پہ حصہ لیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ 2013 کے الیکشن میں تحریک صوبہ ہزارہ کے 90% امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں، اور خود بابا حیدر زمان جو روح رواں تھے تحریک کے، وہ بھی اپنی نشست نہیں بچا سکے تھے۔ کل ووٹوں کی اگر ہم بات کریں، یہ ضرور سنیے گا، تحریک صوبہ ہزارہ نے کل قومی اسمبلی کے جو جتنے امیدوار ان کے تھے، انہوں نے کل ووٹ حاصل کیے 43,000، جبکہ صوبائی نشستوں کے پر ان کے امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹ تھے 22,000۔ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں 2013 کے الیکشن، کیونکہ 2018 اور پھر 2024 کے الیکشن میں انہوں نے پھر حصہ بھی نہیں لیا۔ اگر ہم اس رپورٹ کو دیکھیں تو ہزارہ کو الگ صوبہ بنانے کا نعرہ بلند کرنے والے بابا حیدر زمان کی تحریک صوبہ ہزارہ کو مسترد کر دیا گیا تھا، بدترین شکست سے دوچار ہو گئے تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N18 سے تحریک صوبہ ہزارہ کی روح رواں بابا حیدر زمان مرحوم امیدوار تھے، جنہوں نے محض 36,571 ووٹ حاصل کیے، جبکہ جیتنے والے نون لیگ کے امیدوار نے 69,839 ووٹ حاصل کیے۔ N17 پر تحریک صوبہ ہزارہ کی امیدوار نے صرف 2,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پی ٹی آئی کے جیتنے والے امیدوار نے 96,549 ووٹ حاصل کیے۔ N19 کی بات کریں ہری پور، تو پی ٹی آئی کے عامر زمان 1,17,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ اس وقت نون لیگ کے امیدوار نے 1,15,000 ووٹ حاصل کیے۔ N19 پر تحریک صوبہ ہزارہ کی ووٹ تھے صرف 3,000۔ اس سے بھی برا حشر N20 کے امیدوار کا ہوا، جنہوں نے محض 630 ووٹ حاصل کیے۔ جیتنے والے امیدوار کا تعلق نون لیگ سے تھا، جنہوں نے 1,06,000 ووٹ حاصل کیے۔ صوبائی اسمبلی میں بھی یہی صورتحال رہی، یہ ذرا سنتے جائیے گا۔ پی کے 44 پر تحریک صوبہ ہزارہ کے امیدوار نے 1,665 ووٹ حاصل کیے۔
پی کے 46 پر اس کے امیدوار کے ووٹوں کی تعداد 405 رہی۔ صرف پی کے 47 کے اس کے امیدوار نے اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے 18,000 ووٹ حاصل کیے، تاہم نون لیگ نے 25,000 ووٹ حاصل کر کے سیٹ جیت لی تھی۔ پی کے 49 پر تحریک صوبہ ہزارہ نے 971 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح اس کے امیدوار پی کے 50 پر 263، پی کے 51 پر 319، پی کے 52 پر 152 اور پی کے 54 پر 550 ووٹ حاصل کر کے اپنی ضمانتیں ضبط کروا بیٹھے تھے۔ اور یوں الگ صوبے کا مطالبہ کرنے والوں اور تعصب کے بیچ بولنے والوں کی سیاست کا ہمارے ہزارہ کے غیرت مند باشندوں نے جنازہ نکال دیا تھا۔ یہ تھا تحریک صوبہ ہزارہ کا 2013 کے الیکشن میں انجام۔ اس سے پہلے جو ہم نے کہا کہ صورتحال انہیں کچھ اور بنی ہوئی تھی، اب یہ جو لوگ سرگرم ہوئے ہیں یہ ایبٹ آباد کے تک محدود چند لوگ ہیں، اور یہ اب اس لیے سرگرم ہوئے ہیں کہ این پی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو مجوزہ 28ویں ترمیم ہے اس میں سے خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر کا لفظ ہٹا کے صرف پختونخوا کا نام رکھا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ صرف و صرف پختون اور پختونخوا کے نام سے چھڑنے والے لوگ ہیں، یہ تعصب کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے کہ انہیں کبھی بھی ہزارہ میں پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی، اور ہم اگلے ولاگ میں بتائیں گے آپ کو کہ ہزارہ میں کون سی قومیت اور کون سے زبان بولنے والوں کی کتنی اکثریت ہے اور مختلف جماعتوں کی کیا پوزیشن رہی ہے، لیکن فی الوقت یہ نعرہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقلیتی گروہ کا نعرہ ہے جسے حسب معمول پذیرائی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ خدا حافظ۔